صل على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم متفق علیہ۔ محترم بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابو محمد عمیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سفیان راوی نے اپنے روایت میں قاطع کی بجائے قاطع رحم کے الفاظ بیان کیے ہیں، مطلب قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا رشتہ داری کو توڑنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ رشتے کو توڑنا، رشتے کو کاٹنا، رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کو ختم کرنا، رشتہ داروں سے دشمنیاں پیدا کرنا، درمیان میں دراڑیں پیدا کرنا، یہ سب کام رشتے کو کاٹنے کے کام ہے، رشتہ داری کو توڑنے کے کام ہے۔ محترم بھائیو، آپ لوگ جمعہ کے خطبے میں اور نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں بار بار سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ہر جمعے کے خطبے میں بھی، نکاح کے خطبے میں بھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بیان کرتے تو یہ خطبہ حاجہ پڑھ کر بیان شروع کرتے تھے۔ یہ خطبہ حاجہ کے اندر جو دوسری آیت ہے، اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں گے تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہی بات بتلایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور آخری ٹکڑے پر غور کرو، اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور پھر فرمایا والارحام، رشتے کو کاٹنے سے، رشتے کو توڑنے سے ڈرو۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کر خطبہ دیتے تھے، یہ آیتیں پڑھ کر بیان کرتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رشتے کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید کرتے تھے کہ رشتہ داری کو توڑنے سے بچو۔ لہٰذا محترم بھائیوں، ہمارے سوسائٹی کا ہم جائزہ لیتے ہیں، معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ رشتے کو توڑنا اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ رشتے سے محبت سے رہیں گے، رشتوں کو جوڑیں گے، رشتہ داروں کو معاف کریں گے۔ اب کب کی ہو اس غلطی کو یاد رکھ لے کر کہیں کو دشمنی کرنا، میل ملاپ کر لیں گے، مل جائیں گے، سلام کر لیں گے، محبت سے پیش آئیں گے، نہیں۔ ایک بار چھوڑے موت آ جاتی مگر ملتا نہیں۔ ایک بار بات کرنا چھوڑ دیا تو مر جاتا مگر ملتا نہیں، جا کر بھائی سے، بہن سے، ماموں سے، چاچا سے، نہیں۔ یاد رکھ لو کتنی بڑی وعید اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں نہیں جائے گا رشتوں کو توڑنے والا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ رشتے ناطے کاٹنے سے بچے، رشتوں کو توڑنے سے بچے۔ ہاں، رشتہ داروں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی تو رشتہ داروں کو معاف کرو۔ باہر بہت سارے لوگوں کو معاف کرتے، اپنے خاص آدمیوں کو معاف کرتے نہیں۔ باہر ہمارے فرینڈ ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بزنس پارٹنر ہے، ہمارا جو بھی پڑوسی ہے، اس سے غلطی ہو جاتی تو معاف کر ڈالتے۔ خاص سگا رشتہ دار ہے،
اسے معاف کر سکتے نہیں، کیا بولو. تو لہٰذا محترم بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم رشتوں کو توڑنے سے بچیں، رشتے ناطے کو کاٹنے سے بچیں، میل ملاپ سے زندگی گزاریں. یہی زندگی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب